یہ شہرت کا دور ہے. دس از دا ایرا آف فیم. اور ٹگے ٹوکریوں کے بھاؤ مل جاتی ہے شہرت آج کل. مشہور ہونا بھلا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ 2-4 فضول جملے بولیں آپ مشہور ہو جائیں گے. کسی کو 2-4 گالیاں سنا دیں آپ مشہور ہو جائیں گے. ہر گھڑی چشم خریدار میں رہنے کے لیے کچھ ہنر چاہیے بازار میں رہنے کے لیے. اور اب تو بدنامی سے شہرت کا وہ رشتہ ہے کہ لوگ ننگے ہو جاتے ہیں اخبار میں رہنے کے لیے. اس لیے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس شہرت سے. اس دور میں اللہ رب العزت سے آپ عزت کی دعا کریں. بڑی نایاب شے ہے. شہرت کے اس دور میں عزت دار لوگ بڑے ہی نایاب ہیں. تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو عزت اور محبت سے نوازا ہے تو سجدہ شکر کریں کہ اس مالک نے آپ کے عیب چھپا رکھے ہیں اور عزت سے نواز رکھا ہے آپ کو. اور اگر اپنی مخلوق کے دل میں آپ کے لیے محبت کے جذبات ڈال دیے ہیں اس نے تو آپ سا خوش نصیب تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور محبت اور عزت تب عطا ہوتی ہے جب اللہ رب العزت کی عطا کی گئی نعمت کا صحیح استعمال کریں گے آپ. بڑا ظلم کیا ہے ہم نے کہ اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کی. عقل مندی کو، دانائی کو چلاکیوں سے ریپلیس کر دیا ہم نے. جبکہ قرآن میں واضح طور پہ فرمایا گیا تھا یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے ہم دانائی دیتے ہیں سمجھو اسے خیر کثیر عطا کر دیا ہم نے. میں اکثر اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ یار فلسفہ پڑھا کرو. دراصل فلسفہ کہتے ہیں علم سے محبت کرنے کو. مدرسوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی بھرمار ہے لیکن علم ناپید ہو چکا ہے. اور ڈگری دکھانی پڑتی ہے دلیل کے طور پہ کہ بھائی دیکھو میں علم رکھتا ہوں. سقراط، ارسطو اور افلاطون جیسے لوگوں کے پاس کوئی ایسی ڈگریاں نہیں تھیں مگر ان کی رائے آج بھی ہماری رائے سے زیادہ افضل ہے. کہا جاتا ہے کہ سقراط کی بے اطمینانی ہمارے اطمینان سے زیادہ بہتر ہے. ہمیں پانی تو مل گیا ہے لیکن ہمارے پاس تو کوئی پیاس ہی نہیں ہے. شہر علم عطا کیا گیا ہے ہمیں لیکن کوئی طالب علم ہی نہیں ہے. ہم نہ عامیانہ سی بات کو تھیوری سمجھ لیتے ہیں اور اصل میں کسی تھیوری کو بھی ہم اس کے انتہائی ادنا پہلو سے چاٹ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگہی کا اعلان کر دیتے ہیں. یہ امت علم کے معاملے میں بھی اب ونڈو شاپنگ کر رہی ہے. ہمارے پاس کوئی بڑی رائے نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. عظمتوں کے خبتی مشکلات سے بھاگ رہے ہیں. حل یہی ہے کہ علم سے اصل معنوں میں محبت کریں. ہم فلسفے کو پڑھیں. علم حافظے کو نہیں کہتے، علم جاننے کی لگن کو کہتے ہیں. علم جاننے کی جستجو کو کہتے ہیں، جاننے کی طرف کو کہتے ہیں. گوگل کو اور یوٹیوب کو جو میرے موبائل فون کے اندر موجود ہے میں اسے ہاتھ میں پکڑ کے کیا عالم ہو جاؤں گا؟ کیونکہ جوابات تو میرے ہاتھ میں ہیں. ایک کلک کروں گا سارے جواب میرے سامنے آ جائیں گے. انفارمیشن کی سٹوریج سے اگر عالم ہونا ہوتا تو پھر مجھے بتائیں گوگل تو ہم سے بڑا عالم ہے، یوٹیوب تو ہم سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس سارے سوالوں کے جواب ہیں. ایک کلک پہ ساری انفارمیشن سامنے آ جاتی ہے. سقراط نے کہا تھا نا کہ وی آر ڈسکسنگ سو اسمال میٹر بٹ ہاؤ وی آٹ ٹو لیو. اچھا یہ جو سقراط ہیں، ارسطو ہیں اور یہ جو افلاطون ہے نا، یہ بڑے فلسفی نہیں ہیں، یہ صرف مشہور فلسفی ہیں. جو بڑے فلسفی تھے وہ ان سے پہلے آئے تھے، وہ 7 مشہور دانا ہیں. جو آپ اس دور کو امیجن کریں ذرا، جہاں ایک طرف چین میں کنفیوشسزم ہے، دوسری طرف آپ کو تاؤزم کا ڈسکورس ملتا ہے جاپان میں، اور ایک طرف دی گریٹ مہاتما سدھارتھا بدھا ہے. مہاتما ویسے میری پرسنل لائکنگ میں سے ہے. علمی سطح پہ وہ تہذیبیں شاید ہم سے بہت آگے تھیں. ہم تو مٹیریلسٹک لیول پہ ڈیولپ ہے نا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری رائے بڑی مقدم ہے. ہم صرف آڈینس آف نالج ہیں، ہم نالجیبل نہیں ہیں. ہم تو چیزوں کو آنکھوں سے گزار کے، کانوں سے گزار کے، دماغ تک پہنچا کے حافظے کی دیوار پہ سجا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے ہیں. اگر میں سقراط کی طرح یہ کہہ دوں کہ میں کچھ نہیں جانتا تو کیا میں سقراط ہو جاؤں گا؟ نہیں. جب تک کہ میں علم کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دوں، علم کے لیے میں اتنا سیریس نہ ہو جاؤں جتنا کہ وہ اہل علم تھے، جتنا کہ طالب علم کو ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے تو درجے علم پہ رکھے ہیں. وَنَرْفَعُ الدَّرَجَاتُ مَن يَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ.